بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کی ہے۔ یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ کا پہلا شعبہ ہم کر رہے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسالت کا بیان کر لیا تھا، تو یہ والی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام کا بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے سوال کی شکل میں سوال اور جواب یہ پوچھے جاتے تو ہمارا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے سوال ہے لکھا، صحابی کسے کہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا کیا سوال کیا کریں، صحابی کیا ہوتے ہیں، صحابی کے بارے میں ہم کیا سوال پوچھیں۔ تو دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ جواب، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ یعنی صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں یعنی مسلمان ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کی خدمت میں حاضری دی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، ہے نا، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ سوال، صحابی کتنے ہیں؟ جواب، ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال، سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم یا زیادہ؟ جواب، صحابہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ یعنی جو صحابی ہیں وہ ساری امت ہیں، جو عام لوگ ہیں ساری امت میں جیسے تمام مسلمان ہیں، ان صحابی لوگ ان سے افضل ہیں، اور کچھ صحابی بہت افضل ہیں، ان صحابیوں میں سے بھی افضل ہیں۔ سوال دیکھیے، اب اگلا سوال اسی پر ہے۔ دیکھیے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ جواب، تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ 4 صحابی ہیں نا۔ پہلے دیکھیے، اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ یعنی حضور کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ 4 جو صحابی تھے وہ خلیفہ ہوئے ہیں آپ کے بعد۔ آپ حضور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چاروں جو ہے خلیفہ ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ سوال، خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہوا ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے خلیفہ اول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے حضور کے بعد جو چاروں خلیفہ ان کو خلفائے راشدین یا 4 یار کہتے ہیں نا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو صحابہ کرام سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ یا صحابی کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ تو جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور آپ لوگ میرے چینل کی وزٹ بھی کر لیں، میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میں اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنا رہی ہوں، جیسے مورل اسٹوریز ہیں اور دینی باتیں ہیں، عبرت آموز کہانیاں وغیرہ، سلیبس کی کتابیں،
ان کو بھی کور کر رہی ہوں، ان کو سولوشن ڈال رہی ہوں، کویشچن آنسر وغیرہ جو بھی سولوشن ہے، گرامر بھی ڈال رہی ہوں. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کی بھی وزٹ کر لیا کریں اور ویڈیو دیکھا کریں. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان، یعنی ولی یا اولیاء جسے کہتے ہیں. سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے اور خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے. مقرب یعنی خدا کے قریب ہوتا ہے اور خدا کا پیارا ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو پیار زیادہ کرتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں. سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو. سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی. دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے. سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں. صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی صحابی یا ولی جو ہے کوئی بھی نبی کے برابر کا درجہ نہیں. سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابے کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں. صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا. صحابی تو اس کو کہتے ہیں نا جنہوں نے اپنی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے نا صحابی ہونے کی. دیکھیے اگلا کویشچن ہے، دیکھیے سوال جواب کی شکل میں. تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں سوال کون سے کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کس طرح کے سوال کریں، کون سے سوال کریں اور کن سوالوں کے جوابات معلوم کریں. تو یہ تعلیم الاسلام یہ کتاب جو ہے اس میں سوال جواب کی شکل میں جو ہے ہمارے اسلام کی تعلیم دی گئی ہے، تو ہمارا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے اور ہم آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں نا. دیکھیے اگلا سوال جو ہے، بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے. یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن لوگ اس کو بڑا مان رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، تو بالکل غلط بات ہے، یہ اچھی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے. کیونکہ ہمارے اسلام میں جو ہمارے شریعت میں ہے، سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کی مطلب اسلام کا جب ہمارے پاس عقیدہ ہے کہ ہم حضور کو پیغمبر ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننے کے بعد جب ہم اپنا معبود اللہ کو مان رہے ہیں، اس کے بعد نماز کا پڑھنا جو ہمارے لیے بہت ضروری کام ہے. تو ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا بالکل ولی ہو ہی نہیں سکتا وہ. سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہے، اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں. یعنی اس کے اندر طاقت ہے اور اتنی استطاعت یعنی قابلیت ہے تو کوئی بھی عبادت معاف نہیں ہے. جو شریعت میں عبادت کا حکم ہے ہمارے، تو کسی کے لیے بھی وہ عبادت معاف نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے. جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، تو وہ بے دین ہے، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ دھیان رکھیے آپ لوگ کہ جو لوگ شریعت کے خلاف عمل کریں وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے نا. تو آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں گے
کہ سچا مسلمان بننے کی شرط یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کے مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کو اپنا معبود مانیں. اس کی عبادت کرنے کے بعد جو ہمارے لیے عبادت کا حکم ملا ہے نماز کی شکل میں ملا ہے نا، تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچے. اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اور ہم اپنی ملاقات جو ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.